الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی اس نشست کا موضوع ہے عشرۂ ذی الحجہ اور مسائل قربانی. قربانی کا موضوع بہت اہم موضوع ہے اور قربانی کے بارے میں جو فضائل ہیں یا بنیادی باتیں ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ہر سال جب بھی قربانی آتی ہے اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال هي سنت ابیکم ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے گزارا اور انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جس پر اللہ رب العزت نے انہیں یہ انعام دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ کر دیا اور ان کی قربانی والے عمل کی یاد میں امت محمدیہ ہر سال قربانی کرتی ہے. اور اس سے ہمیں ایک میسج بھی ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی وہ اللہ رب العزت کے احکام کے تابع ہونی چاہیے. اور جب مسلمان اپنی جان مال اولاد سب کچھ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے ان کو وہ ہیچ سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت کے انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں. قربانی کا جو پیغام ہے اس کا جو فلسفہ ہے یہ حکمت ہے یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم آغاز صاف نہیں ہے. وہی ہیڈ فون ہے اور ہیڈ فون اور ہیڈ فون ہے. میسج آ رہے آواز نہیں آ رہی تو میں چینج کر دوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد.
قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات سے گزارا، اور وہ ہر امتحان میں ثابت قدم ثابت ہوئے، اور اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے انہوں نے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا، اپنی جان، مال، اولاد، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو کر انہیں ایک اعزاز دیا کہ رہتی دنیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی رہے گی، اور ان کی ایک یادگیری سمجھ لیں، یا ان کی ایک جو قربانی تھی، ان کا ایک عمل تھا، تو اس کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ امتوں میں بھی جاری کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ تو قربانی کے بارے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں، جبکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے طریقہ، عربی زبان میں سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، ہی سنت ابیکم ابراہیم، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ قربانی والا عمل وہیں سے شروع ہوا ہے، تو اس وجہ سے تو اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے یہ واجب ہے۔ تو شرعی حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر واجب ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کو نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور واجب یہ فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، فرض سے تو ذرا کم درجے کی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے قریب قریب ہوتا ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے تو واجب ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اس لیے اس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شروع میں اس بات کی میں نے مناسب سمجھا کہ وضاحت ہو جائے کہ قربانی سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اور دوسری بات کہ قربانی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ایک عمل کو اللہ رب العزت نے جاری کیا ہے، تو ہمیں قربانی کے موقع پر اس کی روح اور اس کی حکمت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ یعنی اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو فرما بردار بنائیں، اور اللہ رب العزت کے احکام جس بھی نوعیت کے ہوں تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قربانی تو کر رہا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، قربانی کر رہا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی کر رہا ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتا، قربانی کر رہا ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو پوری طرح ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے، قربانی کی حقیقت پر عمل نہیں کر رہا۔ قربانی کا موقع ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے گویا کہ ایک طرح سے ہمیں ایک تجدید عہد کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم جب بھی قربانی آئے تو ہم اپنے ذہن میں یہ بات اس کو بٹھائیں کہ اللہ رب العزت کا جو بھی کوئی حکم ہے تو ہمیں اس کے سامنے ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیند چھوڑ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی راہ میں ہمیں مال خرچ کرنے کا کہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو یہ قربانی کی حکمت سمجھ لیں اور اس کا فلسفہ سمجھ لیں۔ باقی قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کو پیارا اور محبوب عمل ہے یہ قربانی ہے۔ اب 10 ذو الحجہ کو بہت سے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، حجاج کرام حج کے موقع پر بہت اعمال کر رہے ہوتے، ویسے مسلمان بہت سے اعمال کر رہے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت کو 10 ذو الحجہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں۔ اسی طرح قربانی کی فضیلت میں دوسری حدیث میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت، تو جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے اور قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بال، کھر، کھال یعنی مکمل کمپلیٹ یہ جانور انسان کے نامہ اعمال میں شمار ہوگا۔ آج کل لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم پر قربانی ہے نہیں ہے، ہر بندہ قربانی سے پیچھے ہٹنے کی تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھے خاصے مالدار لوگ بھی کہہ رہے ہوتے پتہ نہیں ہم پر قربانی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ قربانی کرنے سے ہمارا 30-40 ہزار یا کم از کم 20-25 ہزار ہمارا خرچ ہوگا، تو اس لیے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، علماء کرام سے فتویٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس تو 7 تولے سونا نہیں ہے، 3.5 تولے سونا ہے، 4 تولے سونا ہے، اب پر قربانی واجب ہے واجب نہیں ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے کسی طرح فتوے کی روح سے ایسا ہو جائے کہ ہم پر قربانی لازم نہ ہو، یعنی عمومی ماحول ایسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بندیاں وہ تو ہوتی ہیں، ان کی بات نہیں، عام ایک جو معاشرے میں عمومی ٹرینڈ جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، لوگ قربانی کے موقع پر پریشانی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ قربانی کرنے پہ ملتا کیا ہے۔ یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے پہ خرچ کتنا ہوتا ہے، یہ بھی نظر آ گیا، 20,000 خرچ ہو گیا، 15,000 خرچ ہو گیا، 25,000 خرچ ہو گیا، یہ خرچ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو اگر ایک آدمی کو 25,000 30,000 خرچ کر کے اس کو گناہ یعنی معاف کرنے کا چانس مل رہا ہے کہ وہ اپنے سارے گناہ معاف کروا دے، میرا خیال میں یہ 20-25 ہزار روپے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ میں قربانی کروں گا تو اللہ رب العزت میرے گناہ معاف فرما دیں گے، میں قربانی کروں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا یہ موقع ہے، تو مسلمان مرد عورت اس کے سامنے جب یہ ہو کہ 10 ذو الحجہ کو ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ رب العزت کو محبوب یہی ہے کہ ہم قربانی کریں، تو پھر وہ کوشش کر کے جس طرح بھی ہوگا وہ اس طرف جائے گا کہ وہ قربانی کرے، باقی قربانی سے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو ہمیں فضائل پہ گہری نظر رکھنی چاہیے، فضائل کا استحضار کرنا چاہیے، فضائل کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ایک عمل ہے۔ مثلا اگر ہمیں کوئی بندہ کہے کہ آپ کے گھر وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں اور وہ آپ کے مہمان ہیں، تو ہم 1 بکرا کیا 10 بکرے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جی وزیر اعظم ہمارے گھر آ رہا ہے، صدر آ رہا ہے اور ہمارا بکرا ذبح کرنے سے خوش ہوگا۔ یہ تو وزیر اعظم صدر کی بات تو میں آگے کی کر رہا ہوں، ورنہ کوئی MNA MP کے بھی بارے میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، وڈیرے کے بارے میں وہ آ رہا ہے اور اس کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا ہے یا 10-20 ہزار خرچ کرنا ہے، تو سارے لوگ خرچ کرنے خوشی خوشی خرچ کریں گے کہ جی MNA MP سردار صاحب وڈیرا صاحب یہ خوش ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کیا 10 ذو الحجہ والے دن یعنی 10-11 جو بھی قربانی کے دن ہے، اگر تم ان دن قربانی کرو گے تو میں اتنا خوش ہوں گا، اتنا خوش ہوں گا، انتہا نہیں جس کی انتہا نہیں، اور خوشی میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور تمہارے جانور کے کھر، بال، کھال یہ سب تمہارے نامہ اعمال میں شامل ہوں گی۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت اگر ہمارے ذہن میں ہو تو پھر ہمارے 20-25 ہزار ہمارے لیے کیا مشکل ہو، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ قربانی جو ہے اگر ہم رو کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب قربانی واجب ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن کیا کریں بس کرنی پڑ رہی ہے، تو اس طرح کی قربانی کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ آدمی خوش ہو جائے، آدمی کہے کہ اے اللہ تو نے تو ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا تھا اور ہم سے آج بیٹا مانگتا تو ہم ظاہر ہے کہ اے اللہ تیرے حکم کے سامنے ہم مجبور تھے، ہم بیٹا بھی دینے پہ قربان کرنے پہ راضی ہوتے، لیکن تو نے کتنا ہم پر احسان کیا، بیٹے کی بجائے ہم سے ایک جانور کی قربانی مانگ رہا ہے، 20-25 ہزار کی ہم سے قربانی مانگ رہا ہے، تو اے اللہ تیرا شکر ہے ہم اس 20-25 ہزار پر راضی ہیں۔ تو یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آدمی اس کو کوئی ایک اپنے اوپر بوجھ یا مشکل سمجھے۔ خیر، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم اس موضوع کو سب سے پہلے
شروع کرتے ہیں کہ قربانی کس مرد یا کس عورت پر واجب ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے ائمہ کرام، امام شافعی وغیرہ، بہت سے وہ حضرات تو کہتے ہیں جو بندہ بھی قربانی کر سکتا ہے اس کے اوپر اسے قربانی کرنی چاہیے، ان کے ہاں سنت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو قربانی کر سکتا ہے، بس جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے کر ذبح کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فقہ حنفی میں تھوڑی رعایت ہے۔ وہ رعایت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس حج کی قربانی کے دنوں میں، یعنی 10، 11، 12، یہ جو قربانی کے دن ہیں، ذوالحجہ کی 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنی مالیت ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے، تو اس مرد اور عورت پر قربانی لازم ہے۔ ٹھیک ہے، 52.5 تولے ظاہر ہے کہ اصل تو اس کا اعتبار وہی ہوگا کہ قربانی والے دن ہم دیکھیں گے کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے، تو جو قربانی والے دن چاندی کا ریٹ چل رہا ہوگا تو 52.5 تولے ہم اس اعتبار سے کریں گے۔ آج کا جو ہے سونے کا ریٹ ابھی میں جو چیک کر رہا ہوں تو یہ 2598 روپے ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج 1 تولہ یہاں کراچی میں 2600 روپے کا ہے۔ تو اس 2600 کو ہم اس کے ساتھ ضرب دے دیتے ہیں 52.5 تولے کے ساتھ، تو 2600 ضرب 52.5، تو آج کے اعتبار سے یہ بن رہا ہے 1,36,500، 36,500۔ ٹھیک ہے، تو آج کے دن کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 1,36,500 کے بقدر سونا، چاندی اور نقدی مال تجارت یہ چیزیں ہوں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا تعلق ہر آدمی کے اپنے شہر کے ساتھ ہے۔ فرض کریں یہاں جیسے میں آج چیک کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے یہاں 2600 کا تولہ ہے کراچی میں، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں، کوئی سعودی عرب میں رہ رہا ہے، کوئی دبئی میں، قطر میں، کسی اور جگہ، تو ان کے ملکوں میں اگر ریٹ آگے پیچھے ہیں تو وہ پھر اس اعتبار سے حساب کو دیکھا جائے گا، بس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ آج کا ریٹ اتنا ہے، اور 10 ذوالحجہ کو کتنا ریٹ ہوگا، 11، 12 کو کتنا ہوگا، ظاہر ہے اس کا تو اس کے اعتبار سے ہوگا، اس وقت جو بھی ریٹ ہوگا، تو 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر کسی آدمی مرد یا عورت کے پاس مالیت ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک جیسا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مقدار ایک جتنی ہے، مطلب ادھر بھی 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، اور اس طرح ہے، لیکن پورا نصاب ایک جیسا نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، بس ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ جبکہ قربانی اور صدقۃ الفطر میں کسی بھی قسم کا کوئی مال ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مال ہو، وہ انسان کی ضرورت سے زائد ہو اور وہ 52.5 تولے کے بقدر ہو، تو اس پر انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی، اپنا قربانی واجب ہو جاتی۔ مثلا ایک خاتون کے پاس سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، ظاہر ہے 1 تولے کی سونے کی قیمت تو 1,36,500 سے زائد ہے، 1 تولے سونا ہے، اور 1 تولہ سونا کے ساتھ اس کے پاس نقدی بھی ہے۔ مطلب ہے کہ 10 روپے ہیں، 20 ہیں، 50 ہے، 100 ہے، عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونے کے ساتھ کچھ نقدی بھی ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس گھر میں اضافی سامان پڑا ہوا ہے، ایسے کپڑے پڑے ہوئے ہیں کہ جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے،
ایسے بستر پڑے ہوئے ہیں جو 2-4 سال سے استعمال نہیں ہوتے. ڈیکوریشن کا ایسا سامان گھر میں اندر پڑا ہوا ہے، بس جہیز میں ملا تھا رکھ دیا اور وہ استعمال میں نہیں آتا. 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، استعمال میں نہیں آتا، بس ویسے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی اضافی چیزوں کا بھی ریٹ لگے گا. اگر وہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا جیسے آج کے اعتبار سے 1,36,000 روپیہ بن رہا ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب بات یہ ہوئی کہ کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو ایک، یا 52.5 تولے چاندی ہو دو. تیسرے نمبر پر مکس چیزیں ہوں، یعنی سونا اور چاندی دونوں ہوں، یا سونے کے ساتھ نقدی ہو یا چاندی کے ساتھ نقدی ہو. تو اس صورت میں جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو پھر 52.5 تولے چاندی کا حساب کیا جائے گا. اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے اعتبار سے جب کہ 2,600 روپے تولہ ہے چاندی کا تو 1,36,000. تو جس کے پاس قربانی والے دن 1,36,000 مالیت کا سامان ہو تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے اپنی ضرورت سے زائد. جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مثلا کسی کے گھر میں فریج کھڑا ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، بڑے جتنے بھی سوٹ ہوں پہنے جاتے ہوں. پہلے تو علماء کرام 3 سوٹ کا کہتے تھے، لیکن آج کل 3 سوٹ سے ظاہر گزارا نہیں چلتا. تو جتنے سوٹ ہیں آدمی ان کو پہنتا رہتا ہے، بھلے مہینے بعد، سال کے اندر ایک بار ان کو استعمال کر لیتا ہے جن چیزوں کو، تو وہ اضافی میں نہیں آئیں گی، وہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اور جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ ہے. البتہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے ایک فتویٰ اس طور پر تجویز کے طور پر آیا تھا گزشتہ سالوں میں، تو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوسرے دارالافتاء وہ اس کے ساتھ موافقت کریں تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ پھر 52.5 تولے چاندی کی بجائے سونے کے 7.5 تولے سونے کو مدار بنایا جائے گا. تو مطلب ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے بقدر مالیت ہوگی تو اس پر قربانی ہوگی، اور جس کے پاس نہیں ہوگی، ظاہر ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت تو 2 لاکھ سے تو اوپر سونا ہے تو 14-15 لاکھ. تو اس اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ان کی طرف سے بھی مجوزہ فتویٰ تھا اور دوسرے دارالفتاؤں کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید سے بھی اس طرح کا کوئی فتویٰ جاری نہ ہوا، بنوری ٹاؤن سے اور جامعہ فاروق کے جو بھی بہت سے بڑے مدارس ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک علماء کرام اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے تو جو ہمارا پرانا عمومی فتویٰ ہے وہ یہی ہے. اب رہی یہ بات کہ خاتون کہے گی کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو پہننے کے لیے بالیہ ہے یا اور ہار وغیرہ ہے سونے کا، تو میں اگر وہ کرتی ہوں، قربانی کرتی ہوں، تو اس میں تو میری یہ جو سامان ہے یہ تو سارا اسی میں لگ جائے گا. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، آپ کے پاس 1,36,000 کے بقدر سونا کچھ بھی ہے تو آپ قربانی کریں. تو اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ قربانی ایسی کریں کہ جس پہ زیادہ خرچہ نہ ہو. اپنی حیثیت کے مطابق 10,000 والی 15,000 والی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. ایسے بھی مل جاتی ہیں قربانیاں کہ آدمی کسی مناسب جانور میں شریک ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات بعض ادارے وہ جو ہے وقف قربانیاں کرتے ہیں اور گلگت وغیرہ کسی ایسے پسماندہ علاقے میں کرتے ہیں جہاں قربانی کے جو قیمت ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، سستے ہوتے ہیں جانور، یہ بھی ممکن ہے. اور دوسری صورت اگر کوئی مشکل ہو کہ تو اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ عید والے دن جو ہے نا صرف سونا ہو اور اپنے پاس پیسے نہ لیے جائیں، یعنی پیسے نہ رکھے جائیں. اگر کسی عورت کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے اور عید والے دن، یعنی عید والے معنی تینوں دن 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان تینوں دنوں میں اس کے پاس کوئی نقدی نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی. تو نقدی نہ لیں کسی سے، اپنے پاس نہ رکھیں تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس 2 تولے 1-2 تولے سونا بھی ہے اور ان عید والے دنوں میں نقدی بھی ہے تو پھر جو فتویٰ جس قول پر ہے اس کے مطابق قربانی کرنا ضروری ہے. البتہ قربانی میں یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی آدمی 40,000 والا بکرا لے یا 30,000 والا بکرا لے. جتنی حیثیت ہو آپ اس کے مطابق 10,000 15,000 والے قربانی کے بڑے جانور کے حصے میں شریک ہو سکتے ہیں. تو
اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر اس پر مزید بھی کوئی سوال ہوگا تو آخر میں ہم لے لیں گے، کیونکہ یہ واقعتاً ایک خواتین کے لیے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب وہ زیورات تو ظاہر ہے کہ 1-2 تولہ ہر خاتون کے پاس ہے، اور عید والے دن کوئی بھائی 1500 دے دیتا ہے، خامند 1500 دے دیتے ہیں، بیٹے دے دیتے ہیں، کوئی اور دے دیتا ہے، تو اضافی پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عید والے دن خاتون خالی ہاتھ ہو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اب قربانی کی جائے تو اب کس طرح ان زیورات کو وہ کیا جائے، توڑا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ جذبہ تو یہی ہونا چاہیے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جذبہ تو خواتین کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کریں گی، کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں، 30-40 والا نہیں تو 10-15 ہزار والے جانور میں ہم حصہ ملا لیں گے، کچھ خود دے دیں، کچھ ان کے خامند یا بیٹے بھائی جو بھی ہوتا ہے وہ اس طرح کی ترتیب، تاکہ اتنا بڑا اجر حاصل ہو جائے۔ اور جن کے پاس ہے تو ان کو تو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس دن نقدی اپنے پاس نہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اگر کوئی خاتون کے لیے مشکل ہو۔ اور تیسری صورت کہ اگر کسی کے لیے بہت ہی پریشانی والی صورت حال ہے، شوہر بسا اوقات سخت مزاج ہوتے ہیں، اب زیور تھوڑے سے ہیں، قربانی کی جاتی ہے تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر دارالعلوم کا جو مجوزہ فتویٰ ہے تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے دارالفتاء کا کیونکہ یہ فتویٰ نہیں ہے، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اور دارالعلوم کراچی والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جب تک دوسرے دارالفتاء اس کے ساتھ موافقت نہ کریں تو اس وقت تک اس کو ہماری طرف سے فتویٰ، حتمی فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ خیر یہ تو بات تھی اس کی کہ قربانی کس پر واجب ہے، تھوڑا سا ہم نے اس پر بات کر دی۔ اچھا، اور یہ بیچ میں ایک سوال ہے کہ والد یا شوہر عورت کی طرف سے قربانی کر لے۔ دیکھیں، کسی بھی مرد یا عورت کی طرف سے دوسرا بندہ اس کی اجازت سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے اس کی اجازت سے قربانی کرنا چاہتا ہے کہ ابو جان آپ کی طرف سے قربانی میں کروں گا، وہ کہے گے ٹھیک ہے۔ یا شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے میں قربانی کر دیتا ہوں، بھائی کہتا ہے، والد کہتا ہے، تو بالکل کوئی بھی آدمی دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت سے قربانی کر سکتا ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو چیٹ میں پوچھا گیا۔ اچھا جی، اب اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ قربانی کا وقت کون سا ہے۔ تو دیکھیں، قربانی کا وقت 10ویں ذو الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ دیہات میں تو یہی ٹائم ہے کہ دیہات کے لوگ وہ 10ویں ذو الحجہ کے صبح صادق کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس وقت سے لے کر وہ 12 ذو الحجہ تک شام سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شہری لوگ ہیں جہاں عید نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں عید نماز کے بعد قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر عید نماز سے پہلے کوئی قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اور سوال بھی ہے کہ میرا شوہر قربانی کرتے ہیں تو مجھے بھی علیحدہ قربانی کرنی ہوگی، آواز کٹ رہی۔ جی بالکل، شوہر کے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اور جو وائف ہے ان کا اپنا حساب کتاب ہوگا۔ تو اگر شوہر پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی الگ سے قربانی کریں گے، اور اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو وہ الگ سے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے پاس سونا بھی موجود ہو، مالدار بھی ہو، اور شوہر کی قربانی کرنے سے بیوی کی قربانی بھی ادا ہو جائے۔ ایک قربانی کرنے سے میاں بیوی دونوں کی قربانی ذمہ سے پوری نہیں اترتی ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ سوال ہے کہ اگر 52.5 تولے کے بقدر زائد سامان موجود ہے اور نقدی موجود نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ 52.5 تولے کے بقدر اگر سامان موجود ہے یا نقدی موجود ہے پھر تو ہوگی۔ 52.5 تولے کے بقدر اگر سامان یا نقدی موجود ہے پھر ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ 1 تولہ سونا یا 2 تولے سونا اگر وہ ہے اور اس کے ساتھ پیسے نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ وہ میں نے سونے سے متعلق بات کی ہے۔ خیر، یہ ہو گیا قربانی کا وقت۔ تو شہری لوگ عید نماز کے بعد قربانی کریں گے، اور جو دیہات کے لوگ ہیں وہ 10 ذو الحجہ کی اس سے پہلے اپنا فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے سے صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کی شام تک سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ باقی کس دن کرنی چاہیے قربانی؟ پہلے دن کرنے چاہیے، دوسرے دن وہ اپنے اعتبار سے
کی جا سکتی ہے. لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں اس بارے میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے دن کی جائے، بعض کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ پہلے دن کر لیں، کچھ دوسرے دن، کچھ تیسرے دن، تاکہ فقراء مساکین کو ہر روز ان کو تازہ گوشت ملتا رہے. تو یہ الگ الگ جس طرح ہو دونوں ٹھیک ہے، کوئی لازمی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ قربانی کا جانور. قربانی دیکھیں صرف 5 قسم کے جانوروں کی جائز ہے، ہر جانور کی جائز نہیں. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اور اسی طرح بیل، گائے، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ 5 جانور ہیں. تو بکرا بکری میں عمر 1 سال ہو. اچھا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بکرا بکری دوندا ہو، اس کے 2 دانت ہوں. تو دیکھیں 2 دانت ہونے چاہیے. عام طور پر 2 دانت اس وقت ہوتے ہیں کہ جب وہ 1 سال کا پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے گھر کا بکرا بکری ہے اور کنفرم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، سال کا ہے، دانت 2 پورے نہیں، تو دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی دانت ایک نشانی ہے، اصل دار و مدار عمر پر ہے. اگر کسی کو یقین ہے کہ اس کا بکرا پورے سال کا ہے تو دانت اگرچہ 2 نہ ہوں پھر بھی قربانی جائز ہے. اور اگر سال سے کم ہو تو بکرے بکری میں قربانی جائز نہیں. البتہ دمبا اور بھیڑ، اس میں ہے کہ دمبا اگر 6 ماہ 7 ماہ کا ہو اور وہ دکھنے میں سال والے کے برابر نظر آئے تو اس میں اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے. اور بیل اور گائے میں کم از کم 2 سال، بھینس اور بھینسا میں بھی کم از کم عمر 2 سال ہونی چاہیے. اونٹ اونٹنی میں عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. دیکھو، قربانی کا جانور اپنی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ 2 لاکھ کا بیل لے آؤ اور 3 لاکھ کا لے آؤ. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. جتنی آپ کی حیثیت ہے، اچھا جانور ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینڈھا اور اس کی قربانی کرتے تھے اور خوبصورت لیتے تھے. تو ہمیں بھی اچھا جانور لینا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق ہی لینا چاہیے. بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں لینا چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو یعنی قربانی کے قابل بھی نہ ہو، وہ بالکل مریل سا ہو، کمزور ہو. نہیں، درمیانہ درجے کا ایک اچھا اپنی حیثیت کے مطابق. جو اچھے صاحب حیثیت لوگ ہیں تو ان کو ذرا اچھے والا لینا چاہیے. جو مناسب درجے کے ہے تو وہ مناسب درجے کا لے لیں. غریب آدمی، غریب کا مطلب ہے کہ صاحب نصاب بھی ہوں اور اپنی قربانی کرنا چاہ رہا ہوں تو اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں. قربانی کے جانوروں میں جو عیب ہیں ان کو ہم تھوڑا، یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں تفصیل ہے، لیکن ہم سرسری ان کو کرنے کی ذرا کوشش کریں گے. تو یہ بیچ میں ایک اور سوال بھی آیا، چلو لے کر یہ مسئلہ ہو جائے گا پھر آگے چلتے ہیں. کہ شوہر گھر کا خرچہ دیتا ہے، فکس دیتا ہے، اس سے خود نہیں لیتا، تو کیا ان پیسوں سے قربانی عورت کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. عورت کے پاس جو پیسے ہیں، بھلے اس کو کسی بھائی نے گفٹ دیے ہیں، شوہر نے دیے ہیں، والد نے دیے ہیں، تو اس کی ملک میں پیسے ہونے چاہیے بس. باقی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس کی اپنی کمائی کے ہوں، جہاں سے بھی آئیں ٹھیک ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی اور شوہر مل کر پیسے ملا کر بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ 2 بندے مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں. 2 بندے مل کر ایک قربانی نہیں کر سکتے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے پیسے شوہر کو دے دے، اس کی ملک کر دے کہ بس یہ پیسے تمہارے ہو گئے، ان پیسوں سے تم جانور خریدو. اور پھر شوہر جو ہے وہ اپنے لیے قربانی، صرف ایک بندے کی قربانی ہوگی، کیونکہ بکرے بکری میں 2 بندے نہیں ہو سکتے، قربانی کے 7ویں حصے میں بھی 2 بندے نہیں ہو سکتے. تو وہ عورت مرد اپنی طرف سے کر لے تو اس کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کیا ہو، اور ایک ان میں صاحب نصاب ہو، دوسرا نہ ہو. اگر دونوں صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب ہے دونوں پہ قربانی لازم ہے، تو پھر تو ایک قربانی سے گزارا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، کچھ سوالات کو آگے چل کر ہم لیں گے، تو تھوڑا سا اس کو ہم چلتے ہیں. تو اس کے قربانی کے جانور میں عیب ہوتے ہیں. تو سینگ کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ سینگ اگر اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ سر بھی زخمی ہے اور گودا متاثر ہے، اس سے دماغ متاثر ہے، پھر تو قربانی نہیں ہوتی. اگر جانور کا سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن اس کا دماغ تک اثر نہیں پہنچا یا تو اس کی قربانی جائز ہے. یا پیدائشی جانور کے سینگ نہیں ہے، کچھ لوگ دوائی وغیرہ لگاتے ہیں جس سے سینگ نہیں اگتے، تو سینگ ضروری نہیں ہے. سینگ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ سینگ اس انداز سے ٹوٹ جائیں کہ اس سے دماغ پر اثر ہو. اگر دماغ پر اثر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آگے ہے قربانی کے جانور کے جو کان ہیں.
تو پیدائشی طور پر اگر کان نہ ہو تو بھی قربانی ٹھیک نہیں ہے، ایک کان نہ ہو یا دونوں نہ ہو یا تہائی سے زیادہ کٹ جائیں بس. اگر تہائی سے کم کٹے ہوئے ہیں اور کان موجود ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے. اسی طرح آنکھ کے بارے میں یہ اس لیے چیزیں ضروری ہیں کہ مرد اور عورتوں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ قربانی کریں، اتنا پیسہ خرچ کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو جانور ایسا ہے کہ اس کی قربانی شرعی طور پر ہو بھی نہیں سکتی. تو اس کے مکمل پہلے ہم نے سینگ کی بات کی، پھر کانوں کی بات کی، اس کے بعد پھر آنکھوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اندھا جانور ہو یا کانا جانور ہو یا اس کی بینائی 1/3 سے زائد چلی گئی ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. اسی طرح دانتوں کا معاملہ ہے، تو دانت اگر اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ جانور جو ہے اکثر گرے ہوئے ہیں یا وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو پھر تو قربانی جائز نہیں. اگر دانت موجود ہیں اور ان سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو پھر قربانی جائز ہے. یہ ہو گیا دانتوں کا مسئلہ. دم میں یہی مسئلہ ہے کہ 1/3 سے اگر زائد دم کٹ جائے، 1/3 یا اس سے زائد کٹ جائے تو قربانی نہیں ہوتی. اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہوتی ہے. زبان کا یہی مسئلہ ہے اور اس میں اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر زبان اتنی کٹی ہوئی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تہائی کٹی ہوئی ہو تو پھر تو قربانی جائز نہیں. لیکن اگر کچھ کٹی ہوئی ہے اور چارہ کھا سکتی ہے، گائے یا جو بھی جانور ہے چارہ کھا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. اسی طرح ٹانگوں کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک پاؤں کو بالکل زمین میں جانور نہیں لگاتا تو بھی قربانی ٹھیک نہیں، یا ایسا ہے کہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا پھر بھی ٹھیک نہیں. لیکن اگر لنگڑا کر چاروں پاؤں کو زمین پہ لگاتا ہے لیکن قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو پھر قربانی جائز ہے. بولے جانور اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر کھا پی نہیں سکتا تو پھر قربانی جائز نہیں. خارشی جانور اگر بہت زیادہ خارش ہے جسے وہ کمزور ہو گیا، اس کی کھال متاثر ہوگی، جسم متاثر ہو گیا، ظاہر ہے کہ ایسا گھٹیا جانور اس کی قربانی جائز نہیں. لیکن معمولی خارش کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آگے تھن ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بکری کا اگر ایک تھن وہ خراب ہو، اس سے دودھ نہ آتا ہو یا اس کی کٹا ہوا ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بالکل، اس سے دودھ نہ آتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور ظاہر ہے بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں تو ان میں ایک کا اعتبار ہے، اور گائے کے چونکہ 4 تھن ہوتے ہیں تو اس کے 2 تھنوں کو، اگر 2 تھن خراب ہوں گے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر 2 سے کم خراب ہے، 1 خراب ہے تو قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر کہ جو خسی جانور ہوتے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی ہے. اسی طرح گابھن جانور، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بکری لیا ہے، بعد میں اس کا بچہ نکلا تو گابھن بکری کی قربانی کیسے ہے؟ تو اگر بکری گابھن ہو اور قریب الولادت ہو، مطلب ہے کہ تھوڑے دنوں بعد اس کا بچہ پیدا ہونا تھا، پھر تو اس کی قربانی مکروہ ہے. جائز پھر بھی ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر 1-2 ماہ 3 ماہ اس طرح قریب الولادت نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں. کہ 3 سال کی گابھن ہے، 3 ماہ کی، 4 ماہ کی، تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بانج جانور کی قربانی بھی جائز ہے جو بچے نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ، یہ تو عیوب تھے زیادہ، ان کا مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے عام طور پر، لیکن پھر بھی خواتین کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے سرسری طور پر ان کو بیان کر دیا. آگے یہ ایک اہم بات ہے کہ ذبح کرنے کے دوران اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ذبح کر رہے تھے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ذبح کر رہے تھے، اس ذبح کرنے کے دوران سینگ ٹوٹ گیا، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، ذبح کے دوران جو عیب ہوتا ہے تو وہ شریعت نے معاف کیا ہے. ذبح کرنے کا طریقہ تو ذبح کرنا، خود ذبح کرنا سنت ہے. اچھا، خواتین کی طرف سے عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ خاتون اپنی قربانی کر سکتی ہے، خود وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے، بکری کو ذبح کر سکتی ہے، یا وہ عام حالات میں بھی خواتین پوچھتی رہتی ہیں کہ ہم مرغی ذبح کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی
ایسا موقع ہو بلی نے مرغی کو کھا لیا ہو یا ویسے مرغی مر رہی ہو تو خواتین چھوٹے بچے حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کا ہاتھ پکڑ کر چھری پہ رکھ کر پھر چھری چلا کر اس کو ذبح کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید عورت یہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، جیسے مرد جانور کو ذبح کر سکتا ہے ویسے خاتون بھی کر سکتی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ خاتون میں ہمت ہو کہ وہ خون سے ڈرتی نہ ہو، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو، صحیح طریقے سے ذبح کر سکتی ہو۔ تو اگر کوئی خاتون خود اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے تو اب اسے اپنی قربانی کو ذبح کرنا چاہیے، اور گوشت تو ویسے خواتین بناتی ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون خود نہیں ذبح کر سکتی، ان کو طریقہ نہیں آتا یا وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کا محرم ذبح کرنے والا ہو نا، اپنا بھائی ذبح کرنے والا ہو، والد ذبح کرنے والا ہو، چچا ماموں، تو پھر وہ ان کو اپنی قربانی کے موقع پر موجود رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، عام طور پر عام لوگ بھی ذبح کرنا نہیں جانتے، کسائی وغیرہ سے ذبح کرواتے ہیں، تو بس پھر ان کو اس موقع پر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو اچھا، یہ قربانی کے موقع پر بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ خواتین چونکہ چیزوں کو سنبھالتی ہیں، تو دیہاتوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم تو چونکہ خود ہی قربانی کرتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ پہلے سے چھری تیز ہو، سارا جو سامان وغیرہ ہے وہ گھر میں تیار ہو، اور جہاں کسائی ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ویسے ایک شرعی مسئلہ ہے، بہرحال گزر جائے تو، کہ چھری کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہیے، کہ کون چھری سے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور خود ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں زیادہ تر ان کا مردوں سے تعلق ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ رگیں کاٹنا، تو 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے رگ جہاں سے سانس جاتی ہے۔ جب آدمی اپنے گلے پہ حلقے پہ ہاتھ لگاتا ہے تو سب سے پہلے جو سخت ہڈی ہمیں نظر آتی ہے تو یہ سانس کی ہڈی ہے، اور اس کے پیچھے وہ جو ہے نا اس والی ہڈی ہے، خوراک والی نالی ہے۔ تو یہ 2 ہو گئی، یعنی یہ جو ایک تھوڑی سی نرم سی ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں گلے میں، ہمیں محسوس ہوتی ہے، ایک اس سے پیچھے یہ 2 رگیں، اور ان کی سائڈ پہ نا 2 اور رگیں ہوتی ہیں کہ جن سے تیزی سے خون نکلتا ہے۔ تو ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ 4 کٹ جائیں تو یہ اصل بات ہے، لیکن اگر کم از کم 3 بھی کٹ جائیں تو پھر بھی یہ قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اگر 3 نہ کٹیں، 2 رگیں کٹیں تو یہ قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک حرام مغز کا ذکر آ گیا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام مغز کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ حرام مغز شاید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حرام مغز حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ حرام مغز کے تک چھری کو نہیں لے جانا چاہیے، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، گوشت سے خون مکمل نہیں نکلتا، ایسے جانور کو گوشت صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی رگیں کٹ جائیں بس، بالکل آخر تک چمڑے کو بھی جدا کرنا، سر کو جدا کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ قربانی والے دن جلدی کرتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ جو کسائی ہوتے ہیں انہیں جلدی ہوتی ہے، تو وہ بس جانور کو ذبح کرتے ہیں، ابھی جانور سے پوری طرح روح نہیں نکلی ہوتی تو اس سے وہ شروع کر دیتے ہیں اس کو ذبح کرنا، وہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جانور کو ظاہر ہے کہ ابھی تک خون نہیں روح نہیں نکلی ہوتی، ایسا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم مسئلہ گھر کی خواتین کے لیے اور ویسے مردوں کے لیے بھی ہے کہ حلال جانور کے کون سے 7 اجزاء ایسے ہیں جو حرام ہیں، جو منع ہیں، تو گوشت میں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ظاہر ان میں تھوڑا سا کچھ چیزیں ہیں لیکن شرعی مسئلہ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہوتا ہے۔ بہتا ہوا خون کا مطلب ہے کہ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ مردار ہے، یہ حرام ہے۔ یہ چھری کو لگ جائے، چھری حرام ہے جب تک دھوئی نہ جائے۔ یہ کپڑوں پہ لگ جائے، کپڑے حرام ہے جب تک دھوئے نہ جائیں۔ تو دم مسفوح اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ذبح کے وقت بہنے والا خون، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس لیے جانور کو جب بھی ذبح کیا جائے، قربانی کا موقع ہو یا عام حالات میں مرغی وغیرہ ذبح کی جائے، تو جس چھری سے
یہ جانور کو ذبح کیا جائے اس کو دھو کر پھر گوشت کو لگانا چاہیے. اگر کسی نے دھویا نہیں ہے تو گویا کہ پھر گوشت اس سے ناپاک ہو جائے گا. عام طور پر خواتین بعد میں گوشت کو دھو لیتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوتا. تاہم اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو گردن کاٹنے والا چھرا ہے اس کو گردن کاٹنے کے بعد دھونا چاہیے, اور گردن کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے. جن کپڑوں پہ جس جگہ پہ خون آیا اس کو بھی اچھی طرح دھونا چاہیے. البتہ جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ خون پاک ہے, یعنی ذبح کے بعد جب اس کی ہم رانے کاٹ رہے ہیں, وہ کیا ہے پسلیاں توڑ رہے ہیں, اس وقت جو خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, وہ حرام نہیں ہے. اس کو دھوئے بغیر بھی گوشت پکایا جا سکتا ہے. دوسرا ہے مسانہ, تو جہاں پہ جانور کا پیشاب جمع ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو مسانہ ہے یہ بھی حرام ہے, اس کو باہر پھینکنا ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے پتا. پتا ہم لوگ ویسے نکالتے ہیں اس لیے کہ پتا کڑوا ہوتا ہے, اس سے سارا گوشت کڑوا ہوتا ہے, تو شرعی طور پر بھی پتا ممنوع ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے. اور چوتھی چیز ہے غدود. بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ غدود کیا ہوتے ہیں. غدود کا مطلب ہے کہ گوشت میں کبھی کبھی جو ہے نا کسی چوٹ کی وجہ سے یا ویسے رسولی اور گلٹیاں ہو جاتی ہیں جس گوشت پہ نا, تو جو ایسے جانور پہ گلٹیاں بن جائیں گوشت میں تو وہ گلٹیاں بھی ممنوع ہیں, ان کو غدودیں بولتے ہیں, ان کو بھی نکالنا چاہیے. اور پانچویں چیز ہے جو اس کے خصیتین ہیں جانور کے, تو یہ اس حوالے سے اہم چیز ہے کہ بعض خاندانوں میں اور لوگوں میں لا علمی کی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے سے جو ہے نا فلاں بیماری کا علاج ہے, اور بچوں کی رالیں نہیں ٹپکتی اور یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ جو جانور کے وہ بکرے کی ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ بکرے وغیرہ کے جو خصیتین ہوتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہیں, ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے. نہ خود کھانا جائز ہے, نہ بچوں کو کھلانا جائز ہے. یہ مکروہ تحریمی ہے, قریب حرام ہے, ٹھیک ہے. باقی دو چیزیں وہ ظاہر واضح ہیں کہ جو جانور کی پیشاب کی نالی ہے, جو مذکر جو ہے نر جانور کی پیشاب کی نالی اور مادہ جانور کی پیشاب کی نالی, تو یہ بھی ناپاک ہے. تو یہ 7 ایسے اجزاء ہیں جو حرام ہیں, اور مرد عورتوں سب کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان کے لیے حلال حرام کا علم بہت ضروری ہے, اور اس حلال حرام کے جاننے میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے. اس کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے. تو دوبارہ میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جانور کا گلا کاٹتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے, اور مثانے جو ہے جہاں پہ پیشاب جمع ہوتا ہے جانور کا یہ بھی حرام ہے. پتا جو کڑوا جس میں مادہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے. غدود کا مطلب ہے کہ جانور کے جسم میں گوشت کی جو گلٹیاں بن جاتی ہیں رسولی وغیرہ کی طرح کی, وہ بھی حرام ہیں. اور خصیتین جو ہیں یہ بھی جو ہے نا ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں بعض علاقوں میں اس کو, تو یہ بھی ناجائز ہیں, ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ میں تاکید سے کہوں گا کہ کسی بھی حرام چیز یا مکروہ تحریمی چیز سے کسی بیماری کا علاج کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر متبادل موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں یہ, اور جو نر جانور کی پیشاب کی نالی اور مادہ جانور کی پیشاب کی نالی, یہ 7 اجزاء ہیں جو بہت ہی اہم تھے. اچھا, قربانی کے گوشت کے حصے کرنا, تو دیکھیں کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بیسٹ ایسا ہے, بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ گھر میں رکھا جائے, ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے رکھا جائے, اور ایک حصہ غریب لوگوں کے لیے. اچھا, یہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا مقصد کوئی گوشت کھانا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو ذبح کر کے سارا فریز کر لیں, نہیں. بہتر یہ ہے کہ دیکھو ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے. آپ نے مثال کے طور پر کوئی بکرا وہ 15 کلو تھا, تو 5 کلو تو آپ نے اپنے لیے گھر کا رکھ لیا, ختم, اور دوسرے 5 کلو آپ نے دوستوں کے لیے رکھ لیے. تو اس کی 2 صورتیں ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی جو رشتہ دار فیملی ہوتی ہے وہ آدمی کے گھر میں آتی ہے کہ اپنی بہن آ گئی, بیٹی آ گئی, تو وہ جو ایک حصہ ہے 5 کلو والا وہ اپنی بہن, بیٹیاں, دوست احباب جو ہے ان کو کھلائے. 5 کلو آپ کے اپنے ہو گئے. 5 کلو آپ اگر دوست احباب کے گھر بھیجیں بھی آپ کی مرضی, سہیلیوں کے پاس نہیں بھیجیں, جو آپ کے پاس آنے والے مہمان ہیں, دوست احباب ہے, 5 کلو ان کو کھلائیں. اور گویا کہ 10 کلو تو خود اپنے گھر کے لیے ہو گئے, جس میں اگر کسی کو کوئی گفٹ بھیجا وہ بھی اس میں 10 کلو میں ہے, اور گفٹ نہیں بھیجا تو بھی باقی صرف 5 کلو رہ گئے. تو وہ 5 کلو تو کم از کم غربا مساکین کو دینے چاہیے, یہ افضل طریقہ ہے.
لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ کسی کے اتنی بڑی فیملی ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ 4-5 بیٹیاں شادی شدہ ہے، وہ ساری آ جاتی ہے، بیٹے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ایک بندے کا بکرا ہو یا قربانی کا ایک جانور ہو تو وہ بیچارہ کیسے اس کو کرے گا؟ تو بھی ٹھیک ہے، سارا گوشت بھی گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے گھر میں، کیونکہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ گھر میں استعمال ہو رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو گھر میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے، بیٹیوں کو کھلایا جا رہا ہے، داماد ہیں اور جو رشتہ دار آ رہے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ ان کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال افضل طریقہ یہی ہے کہ فقراء مساکین کا جو تہائی حصہ ہے یہ رکھا جائے، اور باقی جو 2 تہائیاں ہیں وہ آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے، خود گھر میں 1 تہائی استعمال کرے، اور جو دوسری تہائی ہے تو وہ اس میں اپنے رشتہ دار وغیرہ وہ ان کو کھلا دے۔ اچھا، آگے اس کے بعد ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا، قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں، کوئی بیچتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات وہ کسائی کو کوئی لوگ دیتے ہیں نا کھال، کہ یہ کھال تم لے جاؤ، اور بس آج کل تو کھالیں سستی ہیں، تو لیکن پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ کھال لے جاؤ اور ہم سے اس کی جو مزدوری ہے وہ نہ لو، تو مزدوری میں نہ کھال دینا جائز ہے نہ گوشت دینا جائز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے آپ خود کھائیں، لیکن بیچو گے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، اور جو گوشت تو اچھا اس کو حصے برابر کرنے چاہیے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تول کر اور صحیح طریقے سے برابر وہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا بڑا ان کا وہ ہوتا ہے، عجیب ماحول ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز ہمیں دے دو اور وہ چیز ہمیں دے دو، اور ہمارے گھر والوں کو تو وہ مغز بہت پسند ہے، اور خواتین بھی اپنے جو شوہر ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز لے آنا، کلیجی ہمارے لیے لینا اور پائے ہمارے لیے لینا۔ پہلے تو دیکھیں یہ باتیں اچھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا بس قربانی کے موقع پر بھی اپنی فرمائشیں پوری کر رہا ہو۔ اگر آپ کی کوئی اچھی خواہش ہے یا تو آپ لے لیں، بازار سے مارکیٹ سے سارا سال گوشت دستیاب ہوتا ہے، قربانی کے موقع پر فرمائش نہیں کرنی چاہیے، شوہر کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، بس جو حصے میں ہے سب کو برابر حصے میں دیا جائے۔ اچھا، اگر صرف گوشت ایک قسم کا گوشت تقسیم ہو رہا تو اس کو تو برابر تول کر دینا ضروری ہے، لیکن اگر ایسا کر دیا کہ ایک گوشت کے اندر مختلف گوشت مکس کر دیے نا، ایک گوشت ہے اس کے اندر پائے بھی، وہ پائے تو عام طور پر نہیں ملاتے، مطلب ہے کہ کلیجی والا گوشت بھی ڈال دیا، مغز بھی ڈال دیا، اور اسی میں عام جو نارمل گوشت ہے وہ بھی ڈال دیا، تو جب مختلف نوعیت کا الگ الگ قسم کا گوشت وہ سارا مکس کر دیا تو پھر تھوڑا بہت اندازہ بھی چل جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو حساب کتاب کر کے اور برابر طریقے سے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اچھا، قربانی کا گوشت کیا ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کھال فروخت کرنا، یہ لکھا ہے کہ مطلب ہے کہ کھال فروخت کر کے خود استعمال کرنا جائز نہیں، فروخت کرنا تو جائز ہے لیکن خود اس کو فروخت کر کے اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کھال فروخت کر دی اور اسے فروخت کرنے کے بعد پھر اس کو کسی غریب کو، تنگ دست کو، مدرسے میں ضرورت مند جو بھی ہے اور کسی کو دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ویسے اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہے، کسی کو بیچنا نہیں چاہتا، مطلب مسلح بنانا چاہتے ہیں کچھ ہے، تو وہ خود اپنے استعمال میں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کی جو کھال ہے اس کی قیمت نہ مسجد میں دی جا سکتی ہے اور نہ جو ہے رفائی کام میں لگائی جا سکتی ہے، نہ قصاب کو مزدوری میں دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ کسی غریب، تنگ دست مسکین کو دینا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کی کھال کے بھی 3 حصے کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ اپنا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور وہ پھر بیٹیوں کو دیتے ہیں یا بہنوں کو، اور جو ایک حصہ ہے وہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسے نہیں کہ جو قربانی کی کھال بک گئی تو اس پوری کی پوری کھال کو آپ صدقہ کرنا، آپ پر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ویسے آپ کسی کو دینا چاہے دے سکتے ہیں، ابھی کھال بکی نہیں، آپ نے کسی کو دے دیا، بہن کو دے دی، کسی کو دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن جب بک جائے تو پھر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے جو کچھ سوال ہے تو وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں۔
اور جو بھی چیزیں رہ گئی ہوں، ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے، قربانی سے متعلق تو بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں، تو کوئی ایسی اہم چیز ہے تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ لیں تو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کہ ریکارڈنگ چاہیے، تو یہ انتظامیہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے۔ قربانی کا گوشت ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کا مطلب ہے دوست احباب کو۔ ظاہر ہے کہ قربانی کے گوشت کے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، مستحب یہی ہے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کو دینے کے لیے، تو وہ دوست احباب والا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اس میں یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جو ہے نا غریبوں کو دینی ہے، بھائی 1/3 1/3 تو غریبوں کا ہو گیا نا، اور جو باقی 2 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ آپ کا اپنا ہے اور دوسرا دوست احباب کا، اس میں سے کسی کو بھی گفٹ دیا جا سکتا ہے، کسی مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے کسی عزیز کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو کلیجی پکا کے جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں انہیں ان کا خود کھا لینا جائز ہے۔ دیکھیں، یہ جو گوشت وغیرہ یہ معاملہ ہے نا، اس میں کوئی بہت زیادہ اتنی شرن سختی نہیں ہے۔ اگر کسی کے بچے رو رہے ہیں تو انہوں نے اس کو قربانی کلیجی بنا کر دے دی یا خود کھا لی، باقی گوشت غریبوں کو دے دیا، صحیح ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا گوشت جو ہے وہ ہم خود کھاتے رہیں، کلیجی ہے اور دل ہے اور گردے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خود کھاتے رہیں، غریبوں تک ایسی چیزیں نہ پہنچیں۔ تو خود کھانے کے لیے پورا سال ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا غریبوں تک بھی کچھ حصہ پہنچ جائے اور ہم تک بھی پہنچے، ہمارے بچے بھی کھائیں اور غربا مساکین بھی کھائیں، تو بہتر صورت یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا بہت کر لیا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے قربانی پر کوئی خلل آتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے سوال، محترم کے نام پہ مرحوم کے نام پہ قربانی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کسی وفات پانے والے کے نام پہ قربانی ہو سکتی ہے، اور بہتر صورت یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، نفلی قربانی کریں اور اس کا ثواب ان مرحوم کو پہنچا دیں، بس یہ سب سے بہتر صورت ہے، قربانی آپ کی ہوگی اور ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ اچھا جی، جو پیج آپ دکھا رہے ہیں لائیو میں سینڈ ہو سکتا ہے تو بتا دیں پلیز۔ ہاں کوئی حرج نہیں، یعنی میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، انتظامیہ دیکھ لے گا، میں ان کو سینڈ کر دوں گا، وہ جس کو سینڈ کرنا چاہیں تو یہ پریزنٹیشن دی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو ایک علمی چیز ہے، اس میں کوئی کسی کی پراپرٹی والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کھال مسجد یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ مدرسہ میں دے سکتے ہیں، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ غربا جو مساکین بیچارے طلبہ ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس میں یعنی بہت سے غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے، البتہ مدرسے مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی۔ اچھا جی، کھال مسجد یا مدرسہ میں دے، کھال کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد مدرسہ کی تعمیر میں نہیں لگ سکتی، البتہ اس کے علاوہ جو مدرسہ کے بچے ہیں ان کے کھانے پینے میں اس مد میں یہ کھال کے پیسے جمع کرائے جا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو اس میں دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ سپورٹ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ قربانی کا جو ایک وہ ہے کھال کو دینے کا ثواب ہے وہ بھی مل رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا چاندی ملا کر 52.5 تونے بن جائے، نقدی نہ ہو تو بھی قربانی ہوگی۔ سونا چاندی ملا کر دونوں جو ہیں اگر وہ 1,36,500 یعنی 1,36,500 بن جاتا ہے تو پھر اس کی اوپر قربانی ضروری ہے۔ تو بہتر ہے کہ خواتین اپنے پاس سونا نہ چاندی نہ رکھے، آج کل تو چاندی اتنی استعمال نہیں کی جاتی، تو صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو تو پھر زیادہ ذرا سہولت رہ جاتی ہے۔ گردوں کا کیا حکم ہے؟ گردے حلال ہے، گردے حلال ہیں اور ان کو بالکل کھایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو 7 ممنوع چیزیں ہیں ان میں گردے نہیں ہیں۔ کھال کے پیسے کسی ٹرسٹ میں دے سکتے ہیں، ایسا ٹرسٹ کہ جو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے استعمال کرتا ہے، ان کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے، علماء کی زیر نگرانی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے ٹرسٹ اور بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دینی مسائل کی آگاہی نہیں ہوتی، تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ پچھلے سال کی 1-2 سال کی بات ہے تو البلاغ رسالہ میں چھپا تھا کہ کسی بڑے عالم دین نے لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ
ہمارے عزیز جو ہے نا ان کے گھر ہم جاتے تو وہ جو ہے ان کے گھر پہلے سے گوشت آیا تھا، ہم نماز پڑھ کے جاتے تو ان کے گھر پہلے سے گوشت موجود ہوتا، تو ہم نے ان سے پوچھا یہ کس طرح ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پہنچا کر گئے ہیں، ہم نے جہاں سے ٹرسٹ والے تھے ان کے پاس قربانی کروائی ہے وہ پہنچا کر گئے. ہم نے کہا اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے، جب تحقیق کی تو پتہ چلا تو ٹرسٹ والے قربانی کا دن آنے سے 1-2 دن پہلے انہوں نے جانور ذبح کر کے اس کو فریز کر کے وہ جو ہے نا رکھ دیا تھا، اور قربانی والے دن صبح وہ اپنے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بیچارے اپنے طور پر جلدی کر رہے ہوں گے، لیکن لا علمی کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی، پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کی قربانیاں ضائع ہوں گی. ظاہر ہے کہ عید آنے سے پہلے انہوں نے عید سے 1-2 دن پہلے جانور ذبح کرا لیے اور ان کو فریز کر لیا اور پیکٹ بنا لیے. تو اس لیے کہ اداروں کا اس کا بہت دیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ دین سے آگاہ ہے یا نہیں. نابالغ بچے کی قربانی اس کے والدین کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس وہی ہوگی نفل ہوگی، اصل تو نہیں ہے. ویسے تو آدمی خود اپنا بڑا جانور خود کر سکتا ہے، 6-7 وہ لوگ کر سکتے ہیں، اسے ایک آدمی اکیلا بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح بچے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. پائے اپنے لیے رکھیں اور کلیجی دوسروں کو دے دیں، اور منڈی تیسرا حصہ اس طرح تقسیم صحیح ہے. دیکھیں بہتر تو مستحب والی بات ہے، افضل کی بات ہے نا کہ ہر طرح کی چیز کے 3 حصے کیے جائیں. لیکن اگر ایسا کوئی کر رہا ہے، کوئی بچے رو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تھوڑا بہت، تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو برابر ہو. اچھا صرف سونا ہو تو قربانی فرض ہے جی؟ صرف سونا ہو تو اس کا 7.5 تولے ہوگا تو قربانی فرض ہوگی، 7.5 تولے سے کم ہوگا تو قربانی فرض نہیں ہے، صرف سونا ہے. اور اگر سونے کے ساتھ نقدی ہے یا چاندی ہے تو پھر چاندی کا اعتبار ہوگا، 52.5 تولے چاندی. اگر مرحوم نے وصیت کی کوئی قربانی کرنی ہے اور نہ کی جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر جانور دیکھیں اگر مرحوم نے وصیت کی ہے اور پیسے بھی دیے ہیں، پیسے چھوڑ کر گئے ہیں نا، مطلب ایک اس کا مال اتنا ہے کہ 1/3 میں سے قربانی کی قیمت بن سکتی ہے، تو یہ قربانی کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اس نے ویسے کہا تھا اور مال نہیں چھوڑا تو پھر ضروری نہیں. اگر جانور بھاگ جائے اور دوبارہ لینے کی سکت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے. تو اس میں اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ اگر غریب آدمی کا جانور بھاگ گیا تو بس پھر اس کا جانور بھاگ گیا تو اب ختم، اس کے ذمہ دوبارہ خریدنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر مالدار آدمی کا جانور بھاگ گیا تو قربانی والے دن اگر وہ ابھی دوسرا جانور خرید سکتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر اس کو دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے. اور اگر پہلا جانور پھر مل جائے تو مالدار آدمی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو ذبح کرے، وہ اس کو اپنے استعمال میں اور استعمال میں لا سکتا ہے. لیکن اگر غریب آدمی نے اس کا جانور بھاگ گیا اور اس نے دوبارہ خرید لیا اور پہلے والا مل گیا تو پھر اس کو دونوں کی قربانی کرنا یہ ضروری ہے. اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم السلام علیکم، اگر ہم ایک گائے میں سے ایک حصہ اپنا اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں تو کیا ایک جانور میں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سونا اور چاندی اتنی نہیں کہ 52 تولہ اور جو منتھلی انکم جو آتی ہے وہ خرچ ہو جائے. دیکھیں انکم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ عید والے دن آپ کے پاس کتنے آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے پاس مال کتنا ہے، مالیت کتنی ہے. تو عید والے دن اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ضرورت سے زائد، یہ بات ذہن نشین کریں، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے زائد جو 52.5 تولے کے بقدر اگر اس کے پاس ہے تو پھر قربانی کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہاں تک سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ہم اپنے اس سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا خاص سوال ہوگا تو ہمارے جو ہوسٹ صاحبہ ہیں آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں گے، تو پھر وہ اگر ہمیں بھیج دیں گے تو ہم ان کو واٹس ایپ کے ذریعے جواب بھجوا دیں گے، آپ کو رپلائی وہ دے دیں گے. بچے اپنی پاکٹ منی سے قربانی کر سکتے ہیں، ہاں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بچوں پر قربانی لازم تو نہیں ہے. اگر ان کے پاس پیسے ہیں اور ان کے والدین کرنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں بچوں کی طرف سے ان کے پیسوں سے نہ کی جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے ذمہ شرعاً لازم نہیں ہے. البتہ
والدین ان کی طرف سے کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔